ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے. آپ کہیے تو آپ کی آواز. نہیں تشریف لائیں ادھر آ جائیں. نعرہ حیدری بر محمد آل محمد بلندر صلوات. دیکھیے جو لطف قربت و وصل میں ہے وہ فاصلے میں نہیں ہوتا ہے. رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين. لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی یہ آیت وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار عالم اپنے کلام کے ذریعے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنی آیات و بینات کے لیے منتخب کر لیا ہے ان سینوں کو جنہیں علم دیا جا چکا ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. صرف ظالم ہی ان آیات و بینات کا انکار کریں گے یا منکر ہوں گے. گفتگو اس عنوان کے ذیل میں ہو رہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے، ان کا آپسی رشتہ کیا ہے. اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید خود اس رشتے کا اعلان کر رہا ہے، اس تعلق کا اعلان کر رہا ہے جو دونوں کے مابین ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کے مابین ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے.
قرآن ہدایت ہے، قرآن آئین زندگی ہے، قرآن اصول حیات کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب اسے بیان کرتا ہے تو وہ انبیاء ما سبق کے واقعات کو بھی بیان کر رہا ہے اور ان کے بھی حالات بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے بھیجے ہوئے انبیاء سے دوری اختیار کی ہے۔ قرآن نہ کسی کی مداح کے لیے آیا ہے اور نہ کسی کی مذمت کے لیے آیا ہے۔ لفظوں کو سنیے گا میں جو عرض کر رہا ہوں، قرآن نہ کسی کی مداح کے لیے آیا ہے اور نہ کسی کی مذمت کے لیے آیا ہے۔ قانون کی کتاب نہ تو کسی کی مداح کے لیے ہوتی ہے نہ کسی کی مذمت کے لیے، لیکن میرے عزیزو قرآن میں مداح بھی ہے اور قرآن میں مذمت بھی ہے نا دونوں؟ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر ہدایت کا قافلہ مداح کے ذریعے اپنے راستے کو طے کر لے تو مداح ضروری ہے، اور اگر ہدایت کا قافلہ کسی کی مذمت کے ذریعے اپنے راستے کو طے کرے تو مذمت بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن میں مداح بھی مل رہی ہے، قرآن میں مذمت بھی مل رہی ہے۔ یہ مداح ہدایت کے لیے ہے اور یہ مذمت بھی ہدایت کے لیے ہے۔ دونوں چیزیں ہی یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے اندر جس کی مداح کر رہا ہے مداح کر رہا ہے، اور جس کی مذمت کر رہا ہے مذمت کر رہا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ اللہ جب کسی کی مداح کرتا ہے اور کسی کی مذمت کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی وقتی بات ہے، فار ٹائم بینگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے فار ٹائم بینگ نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے پہلی جو کتابیں آئیں، اب میں تھوڑا سا آپ کے خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھیں محمد میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی جو ہیں زبان سے تو بیچارے نابلد ہیں، اردو زبان اتنی سمجھ میں نہیں آتی، گھر میں جو بولی جاتی ہے، تو میں ان کے لیے یہ کہوں کہ قرآن مجید کسی کے اپریسیشن کے لیے نہیں ہے اور نہ کسی کو کنڈم کرنے کے لیے ہے۔ قرآن is the book of guidance۔ بے شک قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لہذا جتنی گفتگو قرآن کرے گا وہ ہدایت ہی کے احاطے میں ہوگا۔ پچھلی کتابیں بھی آئیں اس سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ 300 سے زیادہ صحائف اترے ہیں، more than 300 books were revealed on prophets۔ اس سے جو آئے ہیں ان کے اوپر ریویل ہوتی رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جیسی آبادی رہی، جتنے لوگ رہے، اس لحاظ سے قانون آیا، اس لحاظ سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو 300 کے قریب ایسے صحیفے، ایسی کتابیں ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت بڑی ہیں، 4 کتابیں بہت بڑی ہیں، زبور، تورات جسے کہتے ہیں، انجیل اور قرآن مجید، ہے یا نہیں؟ دیکھیے مداح اور مذمت ان چاروں کتابوں میں ہوئی، ایسا نہیں ہے تورات میں بھی ہوئی، اس میں زبور میں بھی ہوئی، انجیل میں بھی ہوئی ہے اور قرآن میں بھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں آئیں، یہ کتابیں وقتی کتابیں تھیں، ٹائم بینگ تھی، فار ٹائم بینگ، ہے یا نہیں؟ جب تک انبیاء رہے جن پر کتابیں آئیں اس وقت تک رہا، لیکن جب ایک نبی چلا گیا اور اس کے بعد دوسرا نبی آیا تو وہ کتاب بھی منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد اب جو نبی آیا اس پر جو کتاب آئی اس کتاب کے احکامات چلتے رہے، ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں اگر کسی کی مذمت ہوئی، کسی کو کنڈم کیا گیا، تو بس اتنے وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک وہ کتاب تھی تب تک کنڈمنیشن رہا، تب تک اپریسیشن رہا۔ اس کے بعد جب دوسری قوم آ گئی، دوسری کتاب آ گئی، تو اب اس میں جس کو کنڈم کرنا تھا اس کو کنڈم کیا، اور جس کو اپریشیٹ کرنا تھا اس کو اپریشیٹ کیا۔ جب وہ چلی گئی، تیسری کتاب آئی، انجیل آئی، تو اب انجیل بھی وقتی کتاب تھی، تو اب وقتی کتاب تھی تو اسی وقت کے لحاظ سے تعریف بھی تھی، مداح بھی تھی اور مذمت بھی تھی، ہے یا نہیں؟
کتابیں چلی گئیں، میں توجہ چاہتا ہوں، کتابیں اٹھ گئیں، نبی کے ساتھ چلی گئیں، تو پھر جن کی مذمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور جن کی تعریف تھی وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، اور فرما رہے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو فار ٹائم بینگ نہیں ہے اور فار ایور. ہم وقت نہیں طے کر سکتے ہیں. ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قیامت تک ہے نہیں، قیامت تک رسول اللہ کہہ رہے ہیں حوض کوثر پہ ہم سے ملے گی، آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمایا آپ نے. تو آپ اس کا پیریڈ ٹائم کو طے نہیں کر سکتے، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کب تک ہے. یہ اللہ جانے، اس کا کلام ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں زندہ ہوں تو میرا کلام بھی زندہ ہے، میں مردہ ہو گیا میرا کلام بھی مردہ ہو گیا. وہ تو حی و قیوم ہے، اس کا کلام کیسے مردہ ہو جائے گا؟ سلوات پڑھیں ایک بار مل کر. بات پہنچی نا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جس کی مدح کر رہا ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس وقت تک تعریف رہے گی جب تک قرآن کلام الہی جس کی مذمت کر رہا ہے، یہ مذمت بھی اس وقت تک رہے گی جب تک کلام الہی. اور فرمایا جب تک کلام الہی ہے اس وقت تک مدح بھی ہے، اس وقت تک مذمت بھی ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے جس کے لیے سورہ طہر اترا، جس کی تعریف قرآن نے کی، جس کے روزے رکھنے کی تعریف کی، جس کی نماز کی تعریف کی، جس کے زکوٰۃ دینے کی تعریف کی. تو اب جب تک قرآن رہے گا تعریف رہے گی. 1402 برس ہو گئے، یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے اتری، لیکن ہمت نہ پڑی. حدیث میں تو قطر بیونت ہو گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، حدیثوں میں تو قطر بیونت ہو گئی، لیکن جس کلام کا محافظ اللہ ہے، سلوات پڑھنے جب تک ہے تب تک رہے گا. ابن عباس جیسا شاگرد امیر المومنین کا فرماتے ہیں کہ قرآن میں 300 سے زیادہ آیات صرف مدح علی میں اتری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھ لیں علماء علیہ السلام کی کتابیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، تفسیر کبیر دیکھیں. اس کے علاوہ بھی جو ہیں فخر الدین رازی کو دیکھیں، جب یہ لکھتے ہیں، جب یہ باب مدح اہل بیت قائم کرتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ 300 سے زائد آیات قرآن میں صرف علی کی تعریف میں اتری ہیں، علی کی مدح میں اتری ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں قرآن دو ہی کے لیے اترا، یا تو میری تعریف میں اترا ہے یا دشمنوں کی مذمت میں. ایک بار اب جہاں جس منزل پر کل میں نے چھوڑا تھا آپ کی خدمت میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی بہت اطمینان سے سنیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بات جو عرض کر رہا ہوں آپ تک پہنچے. دیکھیے یہ تو کچھ انتظام میں پروردگار ہے کہ یہ حدیث بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آئی. سبحان اللہ. بڑے بھائی سے سمجھنا یہی ہے. اب میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اب آج اسلام کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ. سبحان اللہ.
یہ فیشن تو نہ پوچھیے، فیشن بھی آ گیا، فیشن وہ تو بھائی آتا ہے، وہی لوگ فیشن میں نکال رہے ہیں. اب مجھے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، زیادہ ان کا ہی کرتا پھر رہا ہے. ہاں بالکل بالکل، ارے کیوں نہ بکے گا، اسی کرتے کو لے کے تو جمل تک پہنچے، سلفات پڑھنے کے بعد علی مع القرآن، قرآن کیا ترجمہ ہے؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. یہ دوسرا حدیث کا جو ٹکڑا ہے، اگر یہی سمجھ گئے ہوتے تو پھر تو کام ہی بن جاتا ہے. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. تو پہلے ایک بات تو سن لیجئے کہ پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں کوئی وقت کا تعین نہیں کیا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جب مسجد میں علی ہیں قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جب علی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، بات ہے یا نہیں؟ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ قرآن نے علی کا ساتھ چھوڑا ہو اور علی نے قرآن کا ساتھ چھوڑا ہو. اب اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ رشتہ قائم ہوا تو ہم یہ سمجھتے کہ پہلے رشتہ نہ رہا ہوگا علی کا اور کلام الہی کا. ذرا غور فرمائیں. لیکن پیغمبر کی یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب سے قرآن ہے تب سے علی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں کوئی بحث اور اس کی ضرورت نہیں ہے، سامنے کی چیز ہے کہ جب وقت کا تعین نہیں کیا جاتا، ٹائم باؤنڈ بات نہیں ہوتی، تو مجھے پورا حق ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اب جب سے کلام الہی ہے تب سے علی ساتھ ہیں، اور جب سے علی. اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے جناب، علی پہلے ہیں کلام بعد میں ہے. میں نے یہ روا ربی میں نہیں کہا ہے، آپ سے یاد رکھیے گا. علی پہلے، سن لیجئے گا میری بات، نہیں الجھیے گا نا میرے عزیزو. علی پہلے کلام بعد میں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو حضور کی اس حدیث کے سہارے کہہ رہا ہوں کہ جس میں ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد. توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ میں کسے سمجھوں کہ یہ اول ہے؟ کسے اول ہے؟ تو اب جو نور ہے آدم کی خلقت سے 14,000 برس پہلے نور محمدی یا یہ انوار، اس لیے کہ وہ بھی قرآن مجید سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی شے کو خلق کیا ہے تو وہ انوار ہیں، انوار پنچم. اللہم صلی علی محمد آپ نے ابلیس کا تو واقعہ پڑھی ہوگا، سنا بھی بہت ہے. معاشرے میں بھی بہت ابلیس پیدا ہو گئے تو اب پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن قرآن نے ابلیس کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بھی عرض کرنا ہے. ابلیس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. یہی تو ہے نا، جب میں اپنی روح پھونک دوں، سمجھے، نفخت روحی
अपनी रूह फूंक दूं। अल्लाह कह रहा है कि जब मैं इस पुतले में अपनी रूह फूंक दूं तो सजदे में चले जाए। सबके सब बहुत सही बात है। हाँ? अब इब्लीस ही है हुजूर, याद रखिएगा इस बात को। इब्लीस ही है, इससे बड़ा कोई लफ्ज नहीं है जो उसको मुतारिफ करा सके, है या नहीं? हुक्म हुआ, चले गए सजदे में, रूह फूंकी गई। ये नहीं गया। जब ये नहीं गया तो अब मिजाज कुदरत पर बाहर आया। मेरी हुकूमत में रह गए, मेरे हुक्म को नहीं मान रहा है। तो अब कुदरत ने पूछा, अब मैं पूरा वाकया नहीं बयान कर रहा हूं, कुरान मजीद की आयत में क्या पूछा? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम। क्या तर्जुमा इसका हुआ? कि तूने इसलिए गुरूर किया, तकब्बुर किया कि तूने अपने को आलीम में समझा। आली की जमा है। अब फिर मैं ये कहूं कि कुदरत जब इनके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करती है तो न वाहिद न तस्निया जमा का सेवा होता है। अब देखिए जरा थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू कहां हो रही है? गुफ्तगू कहां हो रही है? गुफ्तगू अर्श इलाही पर हो रही है या नहीं? और जिन लोगों को सजदे का हुक्म दिया गया था, इल्ला इब्लीस, सब तो सजदे में चले गए आदम के सामने। तो अब ये तो साबित हो गया कि ये लफ्ज आलीम जो आया है ये फरिश्तों के लिए नहीं आया है। इसलिए वो तो सजदे में चले गए। आलीम का मतलब ये है कि जो सबसे बुलंद, आली, जरा गौर फरमाया, सबसे बुलंद। इसका मतलब ये है कि ये जो आलीम थे वजूद में, इनके लिए सजदे का हुक्म न था। मुझे जहां में ले जा रहा हूं, इनके लिए आदम के सामने सजदे का हुक्म नहीं था, मगर ये थे। अगर नहीं थे तो लफ्ज आलीम इस्तेमाल क्यों गया? जरा गौर फरमाया आपने। इस्तेमाल करना परवरदिगार आलम का इस बात की दलील है कि ये मौजूद थे जब उसने हुक्म दिया फरिश्तों को कि जैसे मैं अपनी रूह फूंकूं तुम सब के सब सजदे में चले जाना। लेकिन ये आलीम वो थे कि जिन्हें सजदे का हुक्म न दिया गया था। तो जब सजदे का हुक्म न दिया गया था तो ये कौन थे? तो ये आलीम वो थे जिन्हें अल्लाह ने शाहिदीन बनाया। जिन्हें अल्लाह ने गवाह बनाया। वो थे तूने इसलिए गुरूर किया, तकब्बुर किया कि तूने अपने को आलीम में समझा। जरा गौर कर रहे हैं? तूने अपने को उनमें समझा कि जो आलीन है, किसकी निगाह में आलीन है? फरिश्तों की निगाह में नहीं, परवरदिगार आलम की निगाह में आलीन है। तूने इसलिए तकब्बुर किया कि तूने अपने को आलीम में समझा। तो अगर वजूद न था तो फिर क्यों कहा? आलीम कहना इस बात की दलील है कि इनका वजूद था। ये अलग बात थी कि आलम अनवार में थे। सलात पढ़ने बाद आपसे अर्ज करूं, देखिए ये भी कहा कुरान को हिफ्ज कर लेना अलग बात है ना, ये आश्त पर है। अभी तोता भी लड़ता है, बात सही है। लेकिन कुरान की फहम पैदा करना ये उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक दरे अली से फहम की भीख न मांगे। याद रखिएगा इस बात को। ये उन्हीं को मिला है, ये उन्हीं को मिला है जिन्होंने बाबे मदीना तो इल्म से अपना रिश्ता जोड़ा है। इल्म वहीं से मिलेगा। ये
قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اسلام پڑھتا ہے ہی نہیں. ذرا ان سے پوچھئے بھائی یہ عالم کون ہے؟ کون؟ کبھی پوچھئے گا کہ بھائی قرآن پڑھتے ہو، یہ بتائیے جو یہ عالم کون ہے؟ اگر ان کا وجود نہیں تھا تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ قافلہ آدمیت تو بڑھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آدم میں ابھی روح پھونکی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا آپ نے ابھی تو روح پھونکی جا رہی ہے، ابھی تو پروسیس میں ہے آدم. بہت پیارا، ذرا غور فرمایا آپ نے بہت پیارا. کہ یہ کہاں سے قافلہ چل گیا؟ یہ کون عالم تھے جو موجود تھے؟ فرشتوں میں تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ فرشتے سب کے سب تو سر جھکائے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو نے اپنے کو ان فرشتوں میں کیوں نہیں سمجھا کہ جنہوں نے سجدہ کیا تھا. لیکن یہ لفظ عالم کہنا کہ کچھ ایسے ہیں عالم کہ جن کے ذکر پر اللہ بھی فخر و مباحات کر رہا ہے. سبحان اللہ. بات پڑھنے کے بعد میں کہنا صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اور فرمایا آپ نے. اور یاد رکھیے گا ایک بات بہت خوب بھائی، واہ واہ بہت ماشاء سامنے کی چیزیں ہیں، یہ تو آپ کی زندگی کے مشاہدات ہی ہیں. ہم آپ سب کرتے ہیں کہ جب کسی کی مثال دینا ہوتی ہے تو جو ہماری نظر میں سب سے اول. سب سے اول ہو، افضل ہو، جس کے لیے ہم سمجھیں کہ اس کا کوئی میچ نہیں لا سکتے ہاں، سبحان اللہ. ہے نا. اسی وقت تو ہم مثال دیتے ہیں، ہاں. اور جب اللہ مثال دے رہا ہے واہ. تو اب کائنات میں ان سے کوئی عالم نہیں ہے جسے اللہ نے عالم کہہ دیا. ان سے کوئی بلند اور بالا نہیں ہے. تو اب حدیث کا فقرہ دیکھیں کیا ہے جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے خدمت سے کہ یہ تو فضائل ہے. میرے عزیزو ایک بار اتر جائیے ذرا اس دریا میں، پھر دیکھیے کہ میں اللہ کو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب تک میں مولا کے فضائل نہ پڑھوں تو مزہ ہی نہیں آتا. بے شک بے شک اللہ بے کو شک بے شک. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ریگستان پر ایک ایسے اونٹ پر بیٹھا ہوں کہ جس پر کجاوا اجاوا نہیں ہے اور کھچر میں اس پر سواری کر رہا ہوں. بھیا عالم ہو. لیکن ایک بار مولا کے فضائل اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پر مل گئے. کیا کہنے کا. اور جوش کا یہ شعر مولا کائنات اور آباؤ دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے. علی قرآن کے ساتھ، صحیح بات. واہ واہ واہ. اور قرآن علی کے ساتھ ہے نا. دیکھیں بات تو ایک ہی ہے نا. اگر صرف رسول یہ فرما دیتے کہ علی قرآن کے ساتھ تو ہم سمجھ جاتے کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے یا نہیں. لیکن یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ علی قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں. بھئی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب علی کا ساتھ قرآن سے چھوٹ جائے. اور اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے عزیزو اس حدیث کی روشنی میں کہ علی کی عصمت ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ٹکڑا حدیث کا کافی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ، جو قرآن کے ساتھ ہر لمحہ رہے گا وہ معصوم ہوگا، اس سے خطا کا امکان ہو ہی نہیں سکتا ہے. واہ 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 واہ.